بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 یہ تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے جو پچھلی آیت نمبر 35 تھی آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بات ہوئی کہ وہ آیت نور کہلاتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اور اس آیت میں اللہ پاک نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ ایک تمثیل پیش کی، ایک مثال قائم فرمائی تاکہ اس کا ذہن قریب آ جائے، بات کو سمجھ جائے کہ کس طرح انسان دیوار میں ایک طاقچہ بناتا ہے، اس میں ایک شیشے کا باکس رکھتا ہے، اس میں پھر اندر جو ہے وہ چراغ رکھتا ہے اور اس چراغ کو زیتون کے تیل سے جلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی سے ہر جگہ کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر بندے کے دل میں ایک نور رکھا ہوا ہے، جس نور کو نور ہدایت کہتے ہیں، اور جس بندے کے دل میں یہ نور ہدایت جتنا تیز ہو اتنا ہی یہ خیر اور شر، صحیح اور غلط کی پہچان میں قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان گناہوں میں لگ کر اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اس نور کو کمزور کر دیتا ہے، مدھم پڑ جاتی ہے وہ روشنی، تو اس کے نتیجے میں اس کے لیے خیر اور شر میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نور ہدایت اللہ پاک ہر بندے کے دل میں رکھتے ہیں، ہر مسلمان کے سینے میں یہ نور محفوظ ہوتا ہے۔ اب جو آج کی آیات ہے یہ بڑی اہم ہے اور بڑی عجیب و غریب آیات ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اس امت کو یہ بات سمجھائی کہ یہ نور ہدایت جو تمہارے سینوں میں ہے، اتنا قیمتی ہے، یہ انسان کو دستیاب کہاں سے ہوتا ہے، یہ ملتا کہاں سے؟ اتنی قیمتی چیز ہدایت کا یہ نور اور ہدایت کی روشنی، اگر انسان یہ چاہے کہ یہ مزید ترقی کرتی رہے، مضبوط ہوتی رہے، یہ کہاں ہوگا؟ اس کو اللہ نے آج کی آیات میں بتایا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں انسان کو نور ہدایت آسانی سے دستیاب بھی ہوتا ہے اور پھر اس کو جلا ملتی ہے، مضبوطی ملتی ہے؟ اس لیے ترجمے پہ غور فرمائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ پاک اپنے بندوں کو ہدایت کا یہ نور ان گھروں میں نصیب کرتے ہیں، بیوت کہتے ہیں گھر کو، ان گھروں میں نصیب کرتے ہیں، اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی عظمت بیان کی جائے، ان گھروں کی عظمت بیان کی جائے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے گھر ہیں؟ جی، مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر مسجدیں ہیں جن کی عظمت کا حکم ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہو۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، ایک تو جگہ بتا دی کہ نور ہدایت کو لینے کے لیے اور پھر اس کی حفاظت کے لیے جو جگہ ہے وہ اللہ کے عظمت والے گھر ہیں جہاں اللہ کے نام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اب دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو یہ اللہ پاک یہ نعمت دے دیتے ہیں، نور ہدایت ان کو حاصل ہو جاتا ہے، ان کے اندر چند صفات اور خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ خوبیاں کیا ہے وہ آ رہی، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح ان گھروں میں بیٹھ کر صبح شام پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور یہ ایسے جواں مرد ہوتے ہیں کہ ان کو نہ تو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ ان لوگوں کو نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے یہ تجارت اور خرید و فروخت غافل کر سکتی ہے، بڑے پکے لوگ ہوتے ہیں۔ یخافون یوماً، اور ان کی ایک تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے ایک ایسے دن کا، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گے، یعنی آخرت کا خوف۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور یہ آخرت کا خوف اللہ ان کے دلوں میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ پورا پورا ان کو دے دے ان کے نیک اعمال کا بدلہ، اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر بدلہ دینے کے بعد اللہ اپنے فضل سے اس میں اور اضافہ فرما دے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق سے نوازتے ہیں۔ تو یہ تین آیات میرے دوستو بزرگوں یہ وضاحت کرتی ہے کہ نور ہدایت اور انسان کے دل کی روشنی، سینے کی روشنی، یہ انسان کو ملتی ہے اللہ پاک کے گھر کے اندر، یعنی مسجد کے اندر۔ اتنا واضح طور پہ فرمایا، بالکل صاف الفاظ میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر جن کی عظمت اور جن کی بڑائی کا حکم اللہ نے دیا، یعنی مسجدیں، فرمایا یہاں پر نور ہدایت انسان کو ملتا بھی ہے، اور ملنے کے بعد پھر یہاں پر مضبوط بھی رہتا ہے، یعنی مسجد کے اندر۔ کسی کے دل میں یہ شبہ آ سکتا ہے کہ بھئی مسجد آنا تو صرف مردوں کے لیے ہے نا، مستورات تو مسجد نہیں آتی، تو ان کے نور ہدایت کا کیا ہوگا؟ اگر آپ اس آیت کو مسجد سے خاص کر رہے ہیں تو مستورات کہاں جائیں گی دوستو؟ ان کا کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت فرمائی ہے کہ عورت کے لیے مسجد کا حکم اس کا گھر ہے نا، اور پھر یہ بھی فرمائے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی نماز عورت کی گھر کا وہ کمرہ ہے جو سب سے زیادہ مخفی ہو، پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جس طرح ایک عاقل بالغ مرد مسجد آئے، پھر مسجد کے اندر سب سے افضل یہ ہے کہ وہ صف اول میں آئے، پھر صف اول میں کوشش کرے کہ امام کی دائیں جانب کھڑا رہے اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لے۔ یہ سارے فضائل مرد کے لیے ہے، بعینی ہی اسی طرح عورت کے لیے یہ سارے فضائل اس کے گھر میں اللہ پاک نے لکھے ہیں کہ یہ جتنا گھر کے اس کمرے میں اہتمام کر لے جو اندر ہو، آخر میں ہو، چھپا ہوا ہو، وہاں پر یہ پوری چادر لے کر جتنا اہتمام سے نماز پڑھے گی، یہ سارے فضائل جو ایک مرد کو صف اول میں حاصل ہوئے یہ عورت کو اس کے گھر میں حاصل ہو جائیں گے۔ تو مسئلہ عورت کے لیے مسجد کا نہیں، اللہ پاک نے اس کے لیے آسانی فرمائی، وہ تو اس کو گھر میں حاصل ہو جائے گی اگر وہ گھر میں نماز کا اہتمام کر لیں۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، ہمارے لیے ایک بات بڑی واضح ہو گئی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ دل صاف ستھرا رہے اور اس میں اللہ نے جو نور ہدایت رکھی ہوئی ہے یہ محفوظ رہے، یہ مضبوط رہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ ہمارا تعلق مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے مضبوط رہے۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی تفسیر میں روایت نقل کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ یعنی اللہ سے محبت کا راستہ وہ حضور سے محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فرمائے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ یہ امام قرطبی روایت نقل کر رہے ہیں، جو مجھ سے محبت چاہتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اس لیے کہ صحابہ کی محبت کے بغیر کوئی حضور کے قدموں کے ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے حضور سے تو عشق ہے لیکن صحابہ کے بغیر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا دجال اور کذاب ہے۔ صحابہ کے بغیر حضور تک انسان قریب بھی نہیں جا سکتا۔ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے میرے صحابہ سے محبت کرے۔ پھر فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرنا چاہتا ہے، اصل بات، اور جو قرآن سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے گھروں سے محبت کرے، یعنی مسجد سے۔ بات چلی اللہ کی ذات سے، اللہ کے گھر تک پہنچ گئی۔ دوست آج ہر مسلمان زبانی دعوے تو ہمارے پاس کتنے ہیں؟ اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، حبیب کے صحابہ سے، قرآن سے۔ ان پر ایمان لائے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ حاصل کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے محبت کرو۔ پھر فرمایا جو اللہ کی مسجدوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اپنی مسجد کو بھی بابرکت بناتے ہیں، مسجد سے محبت رکھنے والے کو بھی بابرکت بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ اپنے گھروں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اپنے گھر سے محبت رکھنے والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جب تک اللہ کا یہ بندہ اللہ کے گھر میں مشغول ہوتا ہے اعمال میں، اس کے مسجد میں ہوتے ہوئے اس کے پیچھے کے سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ پاک خود لے لیتے ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آج جس مسجد سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس دن بھی میں نے اصلاحی بیان میں عرض کیا، اتوار کے دن کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ فرض پڑھ کر پیچھے راستہ بناتے ہیں کہ اس لیے کہ 2-3 منٹ دعا میں لگ جائیں گے، یعنی اب مسجد کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے، بمشکل 5-7 منٹ کھینچ کے لائے اور پھر بھاگ گئے یہاں سے۔ وہ وقت نہیں ہے اب پہلے جو ہوتا تھا کہ ساتھی پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، جمعے کے دن صف اول میں جگہ پکڑ کے سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر فرض نماز کے بعد تسلی سے سنت ہے، نوافل ہے، دعائیں ہیں، پھر انسان آرام سے جائے۔ وہ نہیں ہے، بالکل خطبہ چل رہا ہوتا ہے، دوسرا خطبہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی مسجد سے، اللہ کے گھر سے تعلق کا عالم یہ ہے آج ہمارے اندر، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ ایمان کی برکتیں نظر آئے، اسلام کی برکتیں نظر آئے، قرآن کی برکتیں نظر آئے، اور مسجد ہفتے ہفتے کہیں شکل نہیں دیکھی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمیں قرب و جوار میں مسجدیں دستیاب ہیں، پریشانی نہیں ہے۔ یہاں سے اذان، وہاں سے اذان، یہاں نماز نکل گئی وہاں چلے جائیں، وہاں نکل گئی وہاں چلے جائیں، یہ سہولیات۔ اس لیے کہ ہر چیز قریب میں آسانی سے پکی پکائی مل گئی ہے، قدر ہی دل سے ختم ہو گئی۔ پوچھیں ان لوگوں سے بیرون ملک میں جو جمعے کی نماز کے لیے 1-1 گھنٹہ گاڑی بیٹھ کر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا گھر وہ جگہ ہے کہ جس میں آنے جانے کی برکت سے، جس میں تعلق کی برکت سے اللہ پاک دل کے ہدایت کے نور کو محفوظ بھی کرتے ہیں، مضبوط بھی کر لیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ جب انسان اللہ کے گھر سے جڑ جاتا ہے، اس میں چند صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک وصف تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کو توفیق دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر صبح شام کرتا ہے۔ یہ تسبیحات ہے نا، درود شریف کی، استغفار کی، تیسرے کلمے کی، پہلے کلمے کی،
اب یہ تسبیحات ہر انسان، ہر مسلمان، ہر ساتھی کا دل چاہتا ہے کہ میں تسبیحات کا پابند ہو جاؤں، معمولات کا پابند ہو جاؤں، لیکن ایک دن تسبیح لی، دوسرے دن پتہ بھی نہیں کہ تسبیح کہاں رکھی ہوئی، اس لیے کہ ذکر کی عادت نہیں ہے۔ جو چیز عادت میں نہیں آئے تو وہ معمولات کا حصہ بن ہی نہیں سکتی۔ اب یہ کیوں نہیں بن رہی؟ اس کی وجہ اللہ پاک جو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے گھروں سے تعلق کمزور ہے، اس لیے مسجد میں مستقل ذکر کا ماحول، یہ تو حضور علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے۔ اس لیے حدیث پاک جو ہمیشہ ہم تعلیم میں سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا بها، آپ نے صحابہ سے فرمایا جب تمہارا گزر ہو جنت کے باغات سے، اس میں چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں، اس میں چرنا کیا ہے؟ فرمایا مسجد جنت کے باغ ہیں اور ذکر کے حلقے وہ اس میں چرنا ہے۔ تو مسجد میں یہ سارے سلسلے ہوں، تعلیم کا حلقہ ہو، علم کا حلقہ ہو، ذکر کی مجلس ہو، ہر مسجد اس سے آباد ہونی چاہیے۔ صرف اس کو 5 نمازوں کے لیے جس دن امت نے خاص کیا کہ 5 نمازیں ہو رہی ہے، پھر بڑے بڑے تالے لگ گئے، بس نہ اس میں تعلیم و تعلم ہے، نہ اس میں دعوت کی محنت ہے، نہ اس میں ذکر کے حلقے ہیں، بالکل ہماری مسجدیں اس سے ویران ہو گئی ہیں۔ یہ مسلمان کہاں سے علم سیکھے گا؟ اس کو ذکر کی لذت کہاں سے ملے گی؟ یہ تو مسجدوں کے کام تھے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ بھی درخواست کروں گا کہ ذکر کی مجلسوں سے، ذکر کے حلقوں سے جڑیں۔ انسان جب تک اجتماعی ماحول میں نہیں آتا، انفرادی عادت بنتی نہیں، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ جس طرح ایک بچہ جب تک اسکول نہ جائے، مدرسے نہ جائے، کلاس روم میں نہ بیٹھے، اس کی عادت نہیں بنے گی، ورنہ ہر بچہ گھر بیٹھ کر ماں باپ سے اسکول کی تعلیم لیتا، عالم بنتا، مفتی بنتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ روزمرہ کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ ماحول میں آنے سے انسان اعمال کا عادی بن جاتا ہے۔ تو مسجدوں سے تعلق مضبوط، پھر مسجد میں جتنے سلسلے ہو، دعوت کے ہو، تعلیم کے ہو، تعلم کے ہو، علم کے ہو، ذکر کے ہو، اس کو انسان تھوڑا تھوڑا وقت دے۔ یہ جو کولو کے بیل کی طرح دنیا پرستی میں لگ گئے ہیں کہ بس دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا ہے، اس کمائی میں لگ کر ہم ہر چیز سے دور ہو گئے دوستو، وقت نہیں نکال پاتے۔ تھوڑا سا اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے ایک بار۔ اسی طریقے سے ایک اور وصف یہ بیان کیا کہ جو اللہ کے گھر سے جڑ جاتا ہے، ایک تو ذکر کی پابندی ہو جاتی ہے، دوسرا اللہ اس کے ایمان کو اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں کہ پھر خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، بازار ہے، دکان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اس کی زندگی میں، لیکن یہ ساری چیزیں اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ یہ دکان میں بیٹھا ہوگا لیکن نظروں کی حفاظت کر رہا ہوگا، یہ بازار میں تجارت کر رہا ہوگا، تسبیحات پڑھ رہا ہوگا۔ کتنے ساتھی ایسے ہیں، کم ہیں لیکن ہوتے ہیں دوستو، جو ماشاءاللہ اپنی دکان میں بیٹھ کر اپنی حفظ کی گردان پوری کر رہے ہوتے ہیں، جو دکانوں میں بیٹھ کر اپنی تسبیحات پوری کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے مالز میں نوکریاں کرتے ہیں، لیکن وہ خود بتاتے ہیں نظروں کی حفاظت کرتے ہیں دوستو۔ یہ تو اپنی قوت ارادی پر ہے۔ ہمارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اس کا سارا الزام لگا دیا کہ بھئی میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں کہ جہاں مستورات بھی آتی جاتی ہے۔ ارے بابا آنکھیں تو میری ہے نا، یہ تو اللہ نے میرے اختیار میں دی ہوئی ہے نا۔ تو آنکھوں کی حفاظت، ذکر کی حفاظت، تلاوت کی حفاظت، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تجارت بھی چل رہی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، سارے کام چل رہے ہیں۔ یہ اتنا پکا ایمان والا ہوگا، یہ غافل نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے بازار سے گزرے اور مسجد نبوی سے اذان ہو گئی۔ اذان کی آواز آئی، چونکہ صاحب علم صحابی تھے، پڑھنے پڑھانے والے صحابی تھے، تجارت سے واسطہ نہیں تھا، بازار سے گزر رہے مدینہ کے اور اذان آئی تو دائیں بائیں دیکھا تو دیکھا جتنے تاجر بیٹھے ہوئے مدینہ کی مارکیٹ میں
سب نے اپنا کاروبار بند کرنا شروع کر دیا، سمیٹنا شروع کیا، رک گئے وہاں پہ، خوش ہو گئے، مسکرائے اور فرمائے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا اللہ کا کلام ایسے بندوں کے لیے اترا ہے کہ جو بازار میں تجارت میں خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی اذان کی آواز آئی تو یہ تجارت ان کو غافل نہیں کر سکی، انہوں نے کاروبار چھوڑ کے اللہ کے گھر کا رخ کر لیا۔ فرمایا انہی کا تذکرہ آیت کے اندر ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں اگر دکان کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، میں اس کو اذان کے بعد کیوں بند نہیں کر سکتا ہوں؟ جب میں سارے کام کر سکتا ہوں، خاندان میں شادی آ جائے، خوشی آ جائے، غمی آ جائے، تو میں ہی ہوتا ہوں نا، دکان کے باہر لگا دیتا ہوں، 3 دن دکان بند رہے گی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے اپنی دکان کا، عزت دی ہے، اس پر اللہ کا کروڑہ شکر ادا کریں، لیکن اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں، اللہ پر ایمان اتنا مضبوط بنائیں کہ اذان ہو اور آپ کی دکان بند ہو، آپ بھی آئیں، آپ کے ملازم بھی آئیں۔ یہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں پھر تم بعد میں جا کے اکیلے پڑھ لینا، نہیں۔ ایمانی غیرت تو یہ ہوگی۔ ایسے چند ایک ساتھی بھی ہیں ہمارے محلے میں، ہم جانتے ہیں، ماشاءاللہ وہ ہمت کرتے ہیں، وہ دکان بند کرتے ہیں، خود بھی آتے ہیں، اپنے ملازمین کو بھی لاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا یہ ماحول کیسے بنے گا، اس کے لیے کوئی آرڈیننس جاری ہو، آئین میں تبدیلی ہو، قانون بنے، پولیس آئے، یہ کیوں ہو؟ دکان کا مالک میں ہوں، بند کرانے پولیس کیوں آ رہی ہے؟ اب یہ سارے تاجر بیٹھ جائیں، طے کر لیں آپس میں، کوئی طے نہ کرے، میں انفرادی طور پہ طے کر لوں بھائی آج کے بعد اذان ہوگی، نماز سے 15 منٹ پہلے میری دکان بند ہوگی، 15 منٹ بعد کھلے گی، ختم۔ اب دیکھیں اللہ کو اپنی یہ ہمت اور جذبہ دکھا دیں، کتنی برکتیں اتریں گی، کتنی برکتیں اتریں گی۔ ہم آیت کا مصداق بنیں گے دوستوں، اس تعریف میں آ جائیں گے، اللہ کتنا خوش ہوں گے کہ میرے وہ بندے کہ جنہوں نے میری مسجد سے اذان کی آواز سنی لیکن یہ تجارت ان کو غافل نہیں کر سکی اور یہ ہمت کر کے سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ تو ممکن ہے یا نہیں ہے دوستو؟ کریں گے ساتھی انشاءاللہ، نہیں کریں گے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ جیسے جمعے میں بھی عرض کیا کہ کل سے انشاءاللہ جو اصلاحی بیانات ہیں مستورات کے لیے اور طلبہ کے لیے، اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ طلبہ اور باقی جو ساتھی ہیں، اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہفتے کی دن عصر کی نماز کے فوراً بعد ہوگی۔ مستورات کا بیان انشاءاللہ صبح 11:30 بجے سے 12 بجے تک، اس کے وقت میں تبدیلی ہوئی ہے، 11:30 سے 12 بجے تک بنات کے مدرسے میں ہوگا۔ گھروں کی مستورات کو اہتمام سے اس آدھے گھنٹے کا وقت نکال کر بھیجیں، انشاءاللہ دین کی بات سنیں گی، گھر کے ماحول میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔